ہر شر کے ساتھ خیر بھی ہوتی ہے اور اسی طرح ہر خیر کے ساتھ شر کی بھی کوئی صورت ہوتی ہے۔ اچھا، اب جو موجودہ یہ سارا ایک سینیریو ہے، اس میں جو ایک تکلیف دہ سچویشن ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بہت ساری چیزیں اسے سیکھنے کی بھی ہیں۔ میں چند ایک چیزیں عرض کرتا ہوں اور وہ ایسی ہیں کہ وہ انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ سمجھ بھی آ جائیں گی۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ انسانوں کا اکٹھے ہونا اور ایک دوسرے سے ملنا ملانا اور گھومنے پھرنے کے لیے نکلنا اور اپنے گھر سے باہر آزادی کے ساتھ پھرنا، یہ ساری چیزیں بنیادی انسانی حقوق میں سے ہیں، یہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس میں سے ہیں، یہ بنیادی انسانی حقوق میں سے ہیں۔ لیکن اس وقت پوری دنیا کے اندر جو مجموعی طور پہ ایک لاک ڈاؤن کی صورت ہے یا اکثر جگہوں پہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں، بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، اور بہت ساری جگہوں پر تو کرفیو کی صورت بھی ہے کہ وہاں پر زیادہ شدت کے ساتھ گھروں سے باہر نکلنے سے منع کیا گیا۔ اب اگر آپ غور سے اس کو دیکھیں تو آپ کو نظر ہی آئے گا کہ ایک طرف بنیادی انسانی حقوق ہے اور دوسری طرف ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی، اور اب وہ اپنے کوئی بھی حقوق استعمال نہیں کر سکتا یا بہت لیمیٹڈ استعمال کر سکتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی اپنی حدود بھی ہوتی ہیں، اور مختلف چیزوں اور لمحات اور اوقات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر ریسٹرکشنز بھی ہو سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو کوئی حق قرار دے دیا تو ایسا مطلق اور بے قید حق ہو جائے کہ اس کے اندر حد ہی نہ ہو۔ اب انسانی حقوق ہیں لیکن اس کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی سے میں دوسری بات کی طرف جاؤں گا کہ یہ جو کہا جاتا تھا اظہار رائے کی آزادی، کہ ہم جو چاہیں بولیں، جس کے بارے میں چاہیں بولیں، جیسا چاہیں بولیں، اس کو کہا جاتا تھا یہ بنیادی انسانی حق ہے، اور یہی وہ اصول استعمال کیا جاتا تھا کہ جب 1.5 ارب مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہوئے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی جاتی تھی، یا جو ہے وہ قرآن پاک کو معاذ اللہ جلایا جاتا تھا، یا اس طرح کا کوئی اور کام کیا جاتا تھا، اور وہاں پر جب ہم یہ کہتے تھے کہ بنیادی انسانی حقوق مطلق نہیں ہیں، یہ بے قید نہیں ہیں، یہ لامحدود نہیں ہیں، یہ لامتناہی نہیں ہیں، بلکہ جہاں پر اس سے کوئی ہرٹ ہو رہا ہے یا دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے وہاں پر اس کے اوپر پابندی لگائی جائے گی، اس کی حد بندی کی جائے گی، تو اس وقت یہی سارے جو افلاطون اور ارسطو تھے یہ مانتے نہیں تھے اس بات کو کہ نہیں جناب، بنیادی انسانی حقوق پہ کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ تو بھائی ابھی لوگوں کا جو ایک دوسرے سے ملنا ملانا، جمع ہونا، گھومنا پھرنا، یہ سب بنیادی انسانی حقوق ہے، تو کیوں اس کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے؟ اگر اس لیے اس پر پابندی لگائی ہے کہ بھائی اسے دوسروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو جیسے جسم کو نقصان پہنچتا ہے اسی طرح دل کو تکلیف ہوتی ہے، تو لہذا وہ جو معاملہ تھا اس میں بھی اب اسی کو سامنے رکھ کے ذرا دیکھا جائے کہ اپنے بنیادی انسانی حقوق کی پٹاری جو ہر جگہ کھول کے اس میں سے سام برآمد کیا جاتا ہے، اس کو تھوڑا سا دیکھا جائے اور اس کو اس طرح محدود کیا جائے جو عقل کا تقاضا ہے اور جو انسانی تجربات کا تقاضا ہے اور جو اب کے حالات سکھا رہے ہیں کہ بھئی یہ والی چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اس کو اتنا مطلق نہیں رکھا جاتا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ موجودہ جو انسانی حقوق اور اس پر اتنی بڑی عالمگیر پابندی، یہ آگے جا کے انشاءاللہ یہ جو دوسری چیزیں ہیں یہ ان کے اندر بھی کچھ سمجھ بوجھ لوگوں کو دے گی۔ نمبر ایک تو یہ۔ نمبر دو یہ ہے کہ ابھی تو چونکہ بہت زیادہ ہی پابندی ہوگی نا کہ بالکل ہی بند کر دیا، لیکن اس کے باوجود شادیاں تھوڑی بہت ہو ہی رہی ہیں نا، اندرون خانہ دو بندے ادھر سے نکل کے پہنچ کے ادھر سے ترکیب بنا لیتے ہیں مل جل کے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ ایسے بھی شادی ہو سکتی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ آپ اگر 200 افراد کا لشکر تیار کر کے حملہ آور ہونے کے لیے نہ بھی جائیں اور جو کیا نام ہے فریق مخالف ہے اس کے اوپر لشکر کشی نہ بھی کرے، تب بھی آپ کی شادی ہو سکتی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہم نے شادی کے ساتھ اتنی رسمیں اور اتنی چیزیں جوڑ دی ہیں کہ جس کی وجہ سے شادیاں تاخیر کا بھی شکار ہوتی ہیں
اور اس میں بہت ساری جگہوں پہ ظلم و زیادتی کی صورت بھی ہوتی ہے. اتنا جہیز ہونا چاہیے, اتنا جناب بارات ہوگی, اتنا اہتمام ہونا چاہیے, کھانے پینے کی ایسی ایسی چیزیں ہونی چاہیے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نمبر ایک, جس کے پاس شادی کے اخراجات جمع نہیں ہوتے, خواہ وہ لڑکے والے یا لڑکی والے, وہ تب تک بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں کہ پہلے جناب بچہ کما کے جناب وہ اپنی کمر دوری کرے, اتنے پیسے جمع ہوں, اس کے بعد شادی کریں گے. دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے اگر لڑکی والوں کے پاس نہیں ہے تو وہ بیچارے ادھر سے قرض پکڑ ادھر سے قرض پکڑ اس میں لگے ہوتے. تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ اتنا لام لشکر جو تیار کر کے لایا جاتا ہے, ان کو ایک وقت کی روٹی ہے نا جو کھلا دیتے ہیں, اگلے ٹائم پھر فارغ, پھر اس کے بعد گھر ہی جا کے کھانا ہے نا. لیکن ان کے ایک ٹائم کی جو روٹی کھانا کھلانے کا ہے, کھانا کھلانے کا ہے, اس کی وجہ سے دوسرے کتنی تکلیف کے اندر پڑتے ہیں. اچھا پھر جو ہے جہیز کا سامان جمع کرنے کے اندر زندگیاں گزر جاتی ہیں. کسی جگہ تو ویسے ہی چلو 4-5 لاکھ کے یا 3 لاکھ کے جہیز میں گزارا ہو جاتا ہے, لیکن کسی جگہ پہ اس کے ساتھ اور بہت کچھ. 3 لاکھ بھی کم نہیں ہوتا سب کے لیے, ہر بندے کی استعداد کے مطابق ہے. کسی کے لیے 3 لاکھ ہی 3 کروڑ کے برابر ہوتا ہے. پھر اس کے اندر زیور دینا ہے تو یہ بھی کام کرنا ہے. پھر بہت ساری جگہوں پہ جو گھر سامان والی صورت ہے کہ جناب جہیز کے اندر لڑکی کو گھر بھی دینا ہے اور پورے گھر کا سامان بھی دینا ہے. تو ان کی وجہ سے شادیاں تاخیر کا شکار, ماں باپ پریشر کے اندر سٹریس کا شکار, اور عمریں گزرتی جاتی ہیں, اور اس کے جو خطرناک نتائج اپنی جگہ پہ آتے ہیں آج کے معاشرے کے اعتبار سے وہ جدا. لیکن آج اس ماحول نے یہ بتا دیا کہ بھائی شادیاں جو ہے نا, نمبر ایک تو یہ ہے کہ 4-5 بندوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں, خاندان کے بہت قریبی افراد کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں, تھوڑے سے کھانے کے اوپر بھی ہو سکتی ہیں, اور سادہ کھانے کے اوپر بھی ہو سکتی ہیں, اور بہت زیادہ شور شرابہ کیے بغیر بھی ہو سکتی ہیں. تو جو شرعی تقاضے ہیں صرف ان کو پورا کیا جائے کہ اعلان نکاح بالاعلان ہونا چاہیے, یعنی گواہ بھی ہوں, لوگوں کو پتہ بھی چل جائے پہلے بعد میں بغیر تکلیف دیے, اور اس کے ساتھ سادگی کے ساتھ شادیاں ہو جائے نا. جس انداز میں آج کل شادیاں ہو رہی ہیں, اگر یقین کرے شادی کا ٹرینڈ یہ سیٹ ہو جائے, طریقہ کار یہی بن جائے, تو اگلا مہینہ جو ہے نا یہ پوری پچھلے 50 سال کی تاریخ کا سب سے زیادہ شادیوں کا مہینہ بن جائے گا. کیونکہ آدھی دنیا تو بیچاری اسی پہ پھنسی پڑی ہوتی ہے کہ جناب یہ شادیاں کرنی کیسے, اتنے خرچے کیسے کرنے. لیکن جیسے اب ہو رہا ہے کہ یار 4 بندے جاتے ہیں, جا کے شادی کر کے جناب دلہن لے کے آ جاتے ہیں, تو تھوڑا سا آئندہ بھی ذرا اسی کی طرف نظر کریں, یہ آسانیاں زندگی کے اندر پیدا کریں. بہت خوب. اچھا تیسری بات میں عرض کروں گا کہ ہماری جو زندگی چل رہی تھی وہ بڑی تیز اور افراتفری کی زندگی چل رہی تھی. اس میں کیا ہوا, اب یک دم بریک لگ گئی اور اب سارے بیٹھے ہوئے. اچھا اس میں ایک طبقہ تو وہ ہے کہ چلے جو روزانہ کا کماتا اور کھاتا تھا وہ آزمائش میں آ گیا, لیکن سارے تو ایسے نہیں. ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا طبقہ وہ تھا کہ جن کے پاس گزارے کی بقدر موجود تھا, لیکن مزید کی طلب میں اور کمانے کی خاطر وہ اپنی زندگی میں بھاگم بھاگ دوڑے جا رہے, پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے کہ خاندان میرا کہاں ہے, میری بیوی کہاں ہے, میرے بچے کہاں پر ہیں, میرے رشتہ دار کہاں ہیں, میرے دوست کہاں ہے, میری زندگی کہاں ہے. صحت بھی پیچھے, فیملی پیچھے, بچے پیچھے, آگے وہ دور جو ہے نا ایک سرخ رنگ کی جو ہے نا پوٹلی نظر آ رہی ہے روپیوں کی اور ڈالرز کی اور جناب یوروز کی اور پاؤنڈز کی تو اور ین کی, تو وہ اس کے پیچھے جناب وہ دوڑے جا رہے ہیں. اس دوڑ کے اندر اپنی صحت کو قربان کیا, اپنے بچے قربان کیے, بچوں کی محبت قربان کی, رشتہ دار قربان کیے, ماں باپ قربان کیے, صحت قربان کی. بہت خوب مفتی صاحب. لیکن اب جب یہی لوگ اپنے گھروں پہ بیٹھے ہیں تو اب اگر سوچے نا تو سمجھ آئے گا کہ یار ہمارا گزارا اگر 25,000 میں ہو رہا ہے نا تو لاکھ روپے کے پیچھے پاگل ہونے کا فائدہ نہیں. اگر لاکھ روپے میں ہو رہا تھا تو 5 لاکھ کے پیچھے دوڑنے کا فائدہ نہیں ہے. لیکن دوسری طرف جو اب یہ نظر آیا کہ یار زندگی ایک سکون میں آئی ہے, ایک ردھم میں آئی ہے, آپ اپنی فیملی کو ٹائم دے رہے ہیں, آپ بچوں کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں, آپ ماں باپ کو بھی وقت دے رہے ہیں, آپ کو اپنے گھر کے اندر وقت گزارنے کا ٹائم بھی ملتا ہے, آپ کو اپنے بارے میں سوچنے کا ٹائم بھی ملتا ہے کہ بھی میرا وجود ہے, میری صحت ہے, میرا جسم ہے, میری زندگی ہے, مجھے اس پہ غور کرنا ہے. اچھا اب آپ کو آخرت کے لیے بھی ٹائم مل رہا ہے,
اب آپ کو نماز کے لیے بھی آسانی سے ٹائم مل رہا ہے, اب آپ کو ذکر اذکار کے لیے بھی مل رہا ہے, اب آپ کو تلاوت کے لیے بھی مل رہا ہے. تو اگر یقین کریں ایک مرتبہ اپنی ذات کو احتساب سے گزار دیں کہ میں جس افراتفری والی لائف سے گزر رہا ہوں اور جو میں ہر وقت دوڑتا ہی رہتا ہوں اور میں اپنے آپ کو دیکھتا ہی نہیں ہوں, تو یار میں تھوڑا سا قناعت کی طرف نہ آ جاؤں, میں تھوڑا سا اس لائف کی طرف نہ آ جاؤں کہ جو لائف ذہنی, جسمانی, دلی اور خاندانی ہر اعتبار سے سکون والی ہو. تو جو افراتفری کی زندگی ہے, اب یقین کریں یہ بیماریوں کی جڑ یہ ہے. جو ہمارے لوگوں کو اتنی بیماریاں ہیں نا کہ ہارٹ کا پرابلم, بلڈ پریشر کا پرابلم, تو جناب نفسیاتی مسائل, یہ سارے کہاں سے ہوتے ہیں؟ اچھا ایون کہ یہ جو ہڈیوں کے درد اور یہ گھٹنوں کے درد وغیرہ, اس کے پیچھے ڈپریشن کا دخل ہوتا ہے, سٹریس کا دخل ہوتا ہے. شوگر کے پیچھے جو ہے وہ ڈپریشن کا دخل ہوتا ہے کہ وہ اگر اس انداز میں ہم اٹیک کرے گی تو وہ لبے کو پرابلم کر دے گی اور شوگر شروع ہو جائے گی. لیکن اگر تھوڑا سا سکون والی لائف گزاری جائے تو آپ یقین کریں کہ یہ ہماری ساری چیزیں مینج ہو جائیں. آج سے صرف آج سے 40-50 سال پہلے آج کے برابر دولت تو نہیں تھی جی. لوگوں کے گھر میں فریجیں, کاریں اور بڑی لگژریز اور اے سی یہ نہیں تھا, لیکن کیا بیماریاں اتنی تھیں یا اس سے کم تھی؟ ایسا نہیں تھا, اس سے کم تھی. جی. وجہ یہ تھی کہ اس وقت دوڑ نہیں تھی, مال کی, پیسے کی, ہوس, یہ وہ اتنی دوڑ نہیں تھی. اچھا جن میں دوڑ تھی وہ بیمار بھی ہوتے تھے. آپ کو یاد ہے کہ شوگر جس کو ہوتی تھی اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ ارے ماشاءاللہ جی امیر ہو گئے آپ تو ہیں. جی 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 کیونکہ شوگر امیروں کی بیماری تھی. جی. بلڈ پریشر کسی کو ہوتا تھا اس کو کہتا ہے ماشاءاللہ لگتا پیسہ آ گیا, کیونکہ یہ تو پیسے والوں کی بیماری ہے. تو جو پہلے بھی دوڑ 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 میں لگے رہتے تھے وہ پہلے بھی شوگر اور بلڈ پریشر اور ہارٹ پرابلم کا شکار ہوتے تھے, اور غریب جو تھے وہ نہیں ہوتے تھے. لیکن اب چونکہ امیر غریب ساری دوڑ میں لگ گئے, جی. تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب سارے ان بیماریوں میں پڑ گئے. اب شوگر ہونا امارت کی نشانی نہیں ہے, جی. اب غریب کو بھی ہو سکتی ہے. اب بلڈ پریشر ہونا امیر ہونے کی نشانی نہیں, اب غریب کو بھی ہو سکتی ہے. اچھا, اور اس کے پیچھے ریزن کیا؟ اس کے پیچھے ریزن ایک ہے, وہ ہے میڈیا. کیونکہ میڈیا نے لوگوں کو دکھا دکھا کے رنگ برنگے کپڑے, رنگ برنگی سہولیات, رنگ برنگی چیزیں دکھا دکھا ان کے اندر جو ہے نا جذبات کو بھڑکایا, ان کے اندر جو ہے نا وہ جو ہے وہ ایک خواہشات کو بیدار کیا. تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیسا لباس دیکھتے کہتے ایسا ہی پہننا, جیسے سویٹر دیکھتے بولتے ایسے ہی استعمال کرنے ہیں, جیسے جو ہے نا لنگیاں چڑیاں پہننی ہیں ایسی پہننی ہیں. تو اب جو دیکھتے رہے اسی کو وہی دماغ بنتا رہا. اور ایڈورٹائزمنٹ کے پیچھے اصل چیز یہ ہوتی, جو کارپوریٹ سیکٹر اور جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ ہے یہ سارا کہ اس میں آپ لوگوں کی جو ضرورت نہیں بھی ہے نا, جو لوگوں کی ضرورت نہیں بھی ہے, آپ لوگوں کو دکھا دکھا کے ان کے دماغ کے اندر اس کی تصویر بٹھا دے کہ بالآخر وہ اس کی ضرورت بن جائے, حالانکہ وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی. ابھی میں کچھ عرصہ پہلے ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا, تو وہ آپ نے کاٹن برڈز دیکھے نا جو کانوں کی صفائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں, تو یہ کیا پہلے بھی ہوتے تھے؟ یہ کاٹن برڈز کانوں کی صفائی کے لیے یہ ہو سکتا ہاسپٹلس میں استعمال کرتے ہو یا بچوں کے لیے استعمال کرتے ہو, لیکن اس وقت اربوں ڈالر کی انڈسٹری جو ہے وہ کاٹن برڈز ہیں کانوں کی صفائی کے لیے. تو پہلے ویسے ہی ایسے ایسے کر کے کام ہو جاتا تھا, یا جو جناب وہ اتارا سوٹ تو وہی اسی کے ساتھ کر کرا کے فارغ ہو گئے, لیکن اب وہی اربوں ڈالر کی انڈسٹری بن گئی. تو میڈیا جو ہے اور یہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہے یہ لوگوں کو تباہ کرنے کے اندر اس کا بڑا عمل دخل ہے. حتیٰ کہ بہت ساری, ایک بندے کا میں نے بیان سنا, اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا یقین کریں مجھے ان لوگ بعض لوگوں کی, سب کی نہیں, بعض لوگوں کی مجھے منافقت پہ حیرت ہوتی کہ جو ڈرنک یہ لوگوں کے سامنے آ کے پیتے نا, بڑا جناب طریقے سے پی رہے ہوتے ہیں, یہ کبھی اس کو منہ نہیں لگاتے. کیونکہ انہوں کو تو اپنا ڈائٹ پلان کرنا ہوتا ہے نا, اپنی جناب صحت کا خیال کرنا ہوتا ہے, اپنے وزن کا خیال کرنا ہوتا ہے, تو خود کبھی اس کو منہ نہیں لگاتے, لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے سامنے پی رہے ہوتے ہیں کیونکہ پیسے مل رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو چیزیں کی جا رہی ہوتی ہیں, خواہ وہ کھانے کی ہیں, وہ پہننے کی ہیں, وہ ملنے کی ہیں, وہ لگانے کی ہیں, وہ خود نہیں کر رہے ہوتے, اور ہو سکتا ہے ان کے ملک میں دستیاب بھی نہ ہو.
لیکن پیسے کی خاطر لوگوں کا ستیاناش کر دیا کہ ان کے درمیان وہ اچ پیدا کر دی ان کے اندر، اور وہ بیچارے لگے ہوئے ہیں اور یہ بھائی صاحب آرام سے پیسے کھا کے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو لائف کے اندر جو مالی کمپٹیشن ہے اس کے پیچھے نہ پڑا جائے۔ قرآن پاک نے کتنی خوبصورت بات بیان فرمائی، فرمایا کہ الہاکم التکاثر، سبحان اللہ، بہت خوب۔ کہ یہ جو کثرت طلبی ہے، یہ مل جائے وہ مل جائے وہ مل جائے وہ مل جائے، اس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، حتیٰ کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا اللہ کہ اللہ، موت تک بندہ اس سے نکلتا نہیں ہے۔ یہ ایسا سحر ہے، یہ ایسا جادو ہے، واہ یہ ایسا سپیل واہ، انسان کے اوپر کرتے ہیں کہ اس کو وہ اس سے نکل نہیں پاتا، وہ اسی غفلت میں ڈوبا رہتا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، اللہ اللہ، قبر میں جا پہنچتا ہے۔ وہ موت تک جو ہے نا اس کو ہوتا ہے کہ نہیں یار تھوڑا سا میک اپ ایسا ہونا چاہیے، تھوڑی سی جو نا ڈریسنگ ایسی ہونی چاہیے، تھوڑا سا یہ ایسا ہونا چاہیے، وہ اس میں لگا رہتا ہے اور بھول جاتا ہے۔ یا فرمایا کہ دنیا کیا ہے، فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ اللہ، میں جان لو یہ دنیا کیا ہے، فرمایا لعب ولہو، یہ کھیل کود ہے، تماشا ہے یہ، وزینۃ، اور یہ زیب و زینت ہے، آرائش و زیبائش ہے، وتفاخر بینکم، اور تمہارا آپس کے درمیان فخر و غرور ہے کہ جناب میرے پاس یہ، میرے پاس یہ، میرے پاس یہ، تو تمہارا آپس میں فخر ہے، میرا نسب عالی، تمہارا نسب یہ، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال و اولاد کے اندر کثرت کا مقابلہ ہے اللہ اللہ اللہ، کہ میرے جناب ماننے والے اتنے، میرے چاہنے والے اتنے، میرے پاس پیسہ اتنا، میرے پاس مال اتنا۔ تو قرآن نے جس حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا وہ حقیقت جو ہے وہ آج وجود میں عملی طور پہلے بھی تھی، آج اس سے زیادہ نمایاں ہو کے سامنے آ رہی ہے کہ یار زندگی یہ ہے جس کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے۔ لیکن فرمایا کہ کماثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما، فرمایا کہ یہ ساری کی ساری زندگی جو تمہیں بڑی ہریالی اور بڑی خوبصورت لگتی ہے، یہ ہے کیسی؟ فرمایا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے، کھیتی لہلہاتی ہے، کسان کو بڑی خوبصورت لگتی ہے، اس کو بڑا مزہ آتا ہے، یار دیکھو کتنی رونق ہے، کتنی جناب فریشنس ہے، کتنا کمفرٹ لیول ہائی ہے، اور کتنا جناب وہ ایزنس ہے، وہ اپنے اس میں ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یکدم جو ہریالی تھی وہ پیلے پن میں بدل جاتی ہے، جی، وہ پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے، وہ چارہ بن جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو زندگی کے یہ جو رنگ برنگے انداز ہیں جو بندے کو لبھاتے ہیں، آخر میں جا کے یہ حتیٰ زرتم المقابر کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ اللہ، تو یہ بھی ایک سیکھنے کا ہے کہ یار ہم جس زندگی کو سب کچھ سمجھے بیٹھے تھے یہ سب کچھ نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے، اور حتیٰ کہ جس کا آخرت پہ ایمان نہیں بھی ہے نا اس کا بھی لائف سٹائل کم از کم ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وہ اس دنیا کو ہی سارا کچھ سمجھے نا تب بھی یہ لائف سٹائل ٹھیک نہیں۔ تو ایک تھوڑا سا یہ سوچ سمجھ اس سے حاصل کی جا سکتی۔ اچھا ایک اور چیز ہو سکتی، خدا کی مخلوق کو حقیر نہ سمجھا جائے، جہاں کوئی اور پہلو ہوتا ہے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے، لیکن نارملی حقارت کی نظر سے دیکھنا جو ہے یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ جو اولو الالباب ہیں، عقل والے ہیں، وہ جب آسمان و زمین پہ نظر ڈالتے ہیں، خدا کی قدرتیں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ یہ سارا کچھ تو نے باطل نہیں بنایا، اللہ، یہ با مقصد ہے، اس کے پیچھے مقصد ہے۔ جس شے کا مقصد ہمیں آج سمجھ نہیں آتا کل آ جاتا ہے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایسا بنایا، تو حقیر سمجھنا جو ہے نا یہ بعض اوقات بڑا مہنگا پڑ جاتا ہے۔ جیسے یہ چھوٹا سا آج کل چل رہا ہے، کتنا حقیر ہے، جی، ظاہری اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، نظر ہی نہیں آتا، ہے نا، لیکن اس کا اتنا حقیر ہونا جو ہے نا وہی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ نظر آئے تو تھوڑا سا کچھ کر بھی لے اس کا، بہت وہ نظر ہی نہیں آ رہا تو زیادہ پرابلم کر رہا ہے۔ جی، تو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے، خدا نے جو پیدا کیا ہے سبحان اللہ، اس سبحان کی اللہ، جو تخلیق اس کے اندر جو نظر آتی ہے اس کے اعتبار سے تو اس کا جو ہے نا کوئی اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے جی، کہ اس کو کس انداز کے اندر دیکھا جائے۔ تو جب ان چیزوں کے حوالے سے یہ ہے تو پھر ایک انسان دوسرے انسان کے حوالے سے یہ رویہ کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حوالے سے یہ رویہ اختیار کرے، ان چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑا سا نظر کرنی چاہیے۔ میں نے ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں
کافر کو مخلوق کے خدا ہونے کے اعتبار سے کبھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا. اللہ مخلوق یعنی اس کا کفر جو ہے وہ ایک اور چیز ہے اور اس کے احکام ہے، انما المشرکون نجس، اور وہ سب اپنی جگہ، لیکن خلق خدا ہونے کے اعتبار سے میں اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ مرتے دم تک کیا بننا ہے. اللہ اللہ، بے شک بے شک. ہو سکتا ہے کہ میرا ایمان کفر میں معاذ اللہ بدل جائے اور وہ مرنے سے پہلے مومن ہو جائے، تو خاتمے کا نہیں پتا، میں اس اعتبار سے اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتا. ورنہ تو باہر مسلمان سپیریئر ہوتا ہے، لیکن جن کی سوچ بہت زیادہ آخرت پر مبنی ہوتی ہے وہ ہر چیز کے اندر بڑی باریکی کے ساتھ دیکھتے ہیں.